اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹینیجر سے لے کر 40-50 کی عمر تک لوگوں کے اندر، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں پتا چلا جس کی عمر مشکل سے 9 سال کی ہوگی. اس کے باپ نے کہا میرا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے. تو ایک گلوبل یہ پرابلم ہے، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن. اگر آپ سوسائٹی کا نہیں اپنے گھر کا جائزہ لیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اداس نظر آئیں گے، غمگین نظر آئیں گے، ٹینشن میں نظر آئیں گے، اسٹریس میں نظر آئیں گے. کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ لفظوں کے ذریعے آپ کے ٹینشن کے سولیوشن کی کوشش کرے گا. سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں، میڈیسن کے ذریعے آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ٹینشن اس وقت پوری دنیا میں بڑھ کیوں رہا ہے؟ اسٹریس کا ریزن کیا ہے؟ ٹینشن کا سبب کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے فیملی پرابلم، فائنینشیل پرابلم، آپس کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، محبت میں ناکامی، ایگزام میں ناکامی، اکانومی میں ناکامی، بزنس میں ناکامی. ان ساری چیزوں نے ٹینشن کے اندر ڈال دیا ہے. تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اکنامیکل اسٹرانگ ہیں، ایجوکیشنل اسٹرانگ ہیں، وہ اسٹریس میں کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، بالکل صحیح. فائنینشیل اگر کسی کی پوزیشن ویک ہے اور وہ اسٹریس کے اندر ہے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتے، ریزن کیا ہے؟ میں آج اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، اور سولیوشن بھی آپ کو بتاؤں گا. دل اداس رہ رہا ہے، چہرے سب کے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی نہیں لگتا کسی کام میں، یہاں تک کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرنے میں بھی جی نہیں لگتا، تلاوت قرآن مقدس میں جی نہیں لگتا، دینی محفلوں میں شریک ہو کر کے جی نہیں لگتا. بے چینی بڑھ رہی ہے. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. اچھا قاری قرآن اگر تراویح سنانے کے لیے آ جائے اور حدر سے قرآن پڑھتا ہو تو ٹرسٹی کو شکایت پہنچ جاتی ہے، بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں قاری صاحب، یار کسی جلدی والے کو بلاؤ، تھک جاتے ہیں ہم. بالکل نفسیاتی بات. یہ سچویشن بن چکی ہے. یعنی ہماری بیماری اتنی بڑھ چکی کہ علاج بھی علاج نظر آ رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ اس ریزن کو سمجھو. فائنینشیل اگر آپ ویک ہیں، یہ اسٹریس کا ریزن نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں، اسٹریس کا تھوڑا ریزن ہو سکتا ہے. فیملی پرابلمز، یہ بھی تھوڑا سا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا ریزن اسٹریس، ٹینشن، سولیوشن، بے قراری، اختلاج قلب، وہ ریزن ہے گناہ، گناہ اور گناہ. گناہ سب سے بڑا ٹینشن ہے. گناہ کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لیجئے گا، زندگی بھر یہ جملہ کام آئے گا. گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے. گناہ نے بے چین کر دیا، اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ کر دیا جاتا ہے. یہ دل پر گناہ ہاتھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ آنکھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ پیر سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ زبان سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. اور اداس دل ہی ہو رہا ہے. یہ دل اگر پریشان ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے
کسی بھی انسان کے چہرے کو خوش و خرم دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت خوش ہے، بہت مڑ میں ہے، اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت اداس لگ رہا ہے، اس کا دل بیٹھا۔ پوری دنیا میں دل بیٹھا جا رہا ہے۔ گناہ، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے بن جائیں گے، لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ گناہ سے بچو گے تو اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بن جاؤ گے، اور عبادت گزار بندے ہو کر اگر گناہ کرو گے تو تمہارے دل کو قرار کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج سچویشن کیا ہے؟ یوتھ خاص طور پر سمجھیں، اور ہمارے وہ حضرات بھی جو فائنینشیل اسٹرانگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں، اور ہمارے جو ضعیف حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بیٹھے ہیں غیبت شروع ہو گئی، بیٹھے ہیں کبڈی کا کھیل شروع ہو گیا، اس کی ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں، اس کی ٹانگ گھسیٹ، چل رہا ہے سب۔ اور اگر ان سے کہا جائے نہ کرو تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جس نے روکا اور جس نے ٹوکا دوسری جگہ جا کر اس کی بھی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ پوری دنیا میں گناہ پھیل رہا ہے، اور گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اسی گناہ کے پھیلاؤ نے اور اسی گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے آج بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے پاس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، باڈی گارڈ نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر، درخت کے نیچے ریت کے اوپر چادر بچھا کر سو رہے ہیں۔ فورن منسٹر ملنے کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو مدینے میں کسی نے بتایا بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں پہنچا تو بکری چرانے والا تو نظر آیا، اس سے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ کہا درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ دیکھو جو سو رہے ہیں نا وہی امیر المؤمنین۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے، جن کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ آرام سے درخت کے نیچے بغیر باڈی گارڈ کے سکون سے سو رہا ہے۔ جا کے قریب چہرے کو دیکھتا ہے، کانپنا شروع کرتا ہے۔ فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، دیکھا کوئی باہری آدمی ہے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ نے کوئی لاہو لشکر تیار کر رکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو فتح مل جاتی ہے، تو میں یہ دیکھنے کیا آپ ہی امیر المؤمنین ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں۔ اب سنیے ٹینشن۔ اس نے عرض کیا کہ ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر سیکیورٹی گارڈ کے درمیان سکون کی نیند نہیں آتی، اور اے عمر کیا بات ہے، درخت کے نیچے چادر بچھا کر تم آرام سے سو رہے ہو، تمہیں سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے فاروق اعظم اور ارشاد فرمایا سن، جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر بھی نیند آ جایا کرتی۔ سکون، ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا، زیادتی کرنے سے سکون نہیں ملتا۔ آج اگر ہماری نیندیں خراب ہو چکی ہیں اور چین کی نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، خود پر تو ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر تو کر رہے ہیں۔ ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، آنکھ گناہ کر رہے ہیں، دماغ گناہ کر رہا ہے، دل گناہوں سے آلودہ ہے۔ اور اگر کہا جائے گناہ سے بچو تو اکڑ جاتے ہیں،
اب دیکھیے قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا گیا اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو گناہ پر انہیں مزید انہوں نے ضد پکڑ لی، یعنی اور جری ہو گیا، اب گناہ نہیں چھوڑیں گے. اب ایسا شخص جس کو اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہا جائے کہ چھوڑ دو گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اور وہ ضدی بن کر کے کہا یہ مولانا لوگوں کا کام ہی یہ ہے، یہ نہیں بولیں گے تو ان کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی. اگر اس کی مینٹلٹی یہ بن گئی، اور میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو ممبئی کا ایک واقعہ بتاؤں. کولابا میں ایک نوجوان رہتا تھا، فائنینشیل کافی اسٹرانگ تھا. رمضان میں ہمارے علاقے کے اندر میں نے اس کو دوپہر کے وقت چائے پیتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو، تم کم سے کم ماہ رمضان کا احترام تو کرو، غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں. تو اس نے جواب میں مجھ سے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا اس زمانے میں مجھے شاکر بھائی لوگ کہتے تھے. تو اس نے کہا شاکر بھائی جس کے پاس معاذ اللہ کھانے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے، میرے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے. یہ سینٹنس تھے. آج بھی بہت سارے سرمایہ دار آپ کو ایسے ملیں گے جن کو شادی کی تقاریب کے اندر ڈانس میں اور یہ ساری چیزوں سے روکا جائے تو کہتے پیسہ ہم نے کمایا، ہم چاہیں ویسا خرچ کریں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے. ایسے لوگ جن کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے پھر بھی وہ گناہ پر ضد پکڑ لیں، تو اب انجام قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ان کے لیے جہنم کافی ہے.